معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہانہ مجلس ذکر میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا ممتاز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو گیا۔ ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں۔ اور آپ حضرات کا بھی قیمتی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس ادارے میں آ کر یہ نورانی ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، ان طلباء کو دیکھ کر کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو فرشتے پر کیوں نہ بچھائیں جب یہ کلام پاک سارا دن پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محترم ہیں۔ یہ سارا دن گلیوں میں کھیلیں، یہ بچے پھر بھی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو جو بچے معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، اور پھر وہ صبح سے لے کر شام تک کلام پاک کی تلاوت کریں، تو ایسا ماحول، ایسا ادارہ، ایسے طلباء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور پھر پورے علاقے کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتے ہیں، تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ معصوم بچے، جو ننھے منھے بچے سارا دن کلام میں پاک پڑھنے والے، تو اہل علاقہ یہی سمجھیں کہ ان کی برکت سے، سارا دن کلام پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے علاقے پر برستی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ گھروں کے اندر بعض دفعہ چند بچوں کو لے کر جاتے ہیں کہ یہ چند بچے ہم اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے تاکہ وہ کلام پاک کی تلاوت کریں، مصائب دور ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ تو جس علاقے کے اندر، جس محلے کے اندر دن رات کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ علاقہ کتنا زیادہ باعث برکت ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس نورانی ماحول کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تم پر میں اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ذکر کی مجالس ہیں، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ محبت اور شوق کے ساتھ شرکت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرے۔ جب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرے گا، تو جتنا وقت ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اتنا وقت ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس آدمی کے دل کے پیچھے تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے کب بندہ غافل ہوتا ہے۔
جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان فرمایا کہ اس کے دل پر اپنا اثر شروع کر دیتا ہے، ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آدمی کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے تو پھر آدمی شیطان کے ان تمام حملوں سے بچا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا باطل بھاگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام حق ہے، تو پھر شیطان جو کہ باطل ہی باطل ہے، سراسر باطل ہے، تو باطل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو اس لیے جب ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد کے اندر گزاریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہم شیطان کے اثرات سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ اور جب ہم ذکر کریں گے تو پھر روحانی طور پر ہم زندہ رہیں گے، جب ہم ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر روحانی طور پر ہم مردہ ہو جائیں گے۔ اور جو مردہ ہو جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، آپ حضرات دیکھیں کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے ساتھ جو کوئی جو مرضی کرتا رہے وہ تو مرا ہوا ہے۔ تو جب آدمی ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان بھی آدمی کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، اس لیے کہ یہ روحانی طور پر مردہ ہو چکا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کریں تاکہ ہم روحانی طور پر زندہ رہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا جسم کمزور ہو جائے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ گئی، لیکن روح ہماری کمزور ہو جائے، ہمارا باطن کمزور ہو جائے، ہماری روحانیت کمزور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے، ہماری نماز کمزور ہو جائے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارا جی نہیں لگتا اور ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ اس لیے کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے اس کے لیے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم مہنگے مہنگے علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھاری بھاری فیسیں بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر کمزور نہ ہوں۔ تو اس لیے جب آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنا زیادہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار تھا، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ سے پیار تھا، اللہ تعالیٰ کو سارے نبیوں سے پیار تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لقب عطا فرمایا کہ وہ خلیل اللہ ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھلانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے ایسے نہیں خلیل اللہ ہونے کا لقب دیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے نام سے بڑا پیار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو میرے نام سے بڑا پیار ہے۔ تو جب آدمی، اس لیے کہ جس سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی آدمی کو لطف آتا ہے، اور جس کا آدمی نام زیادہ سے زیادہ لیتا ہے، جس کا تذکرہ آدمی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اس سے خود بخود آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے لوگ کہ جو ذمہ دارا کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، سارا دن آپ ذمہ دارے کی باتیں سنیں اور ذمہ دارے کے احوال وغیرہ، اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور تمام چیزیں سنتے رہیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا جی چاہے گا کہ میں بھی یہ کام شروع کر لوں۔ اس لیے کہ جس چیز کا تذکرہ آدمی زیادہ کرتا ہے آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم زیادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں خود بخود محبت ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلانا چاہتے تھے کہ میں نے ان کو خلیل اللہ ہونے کا لقب ایسے نہیں دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں
اور بکریاں چرا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا، وہ انسانی شکل کے اندر آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو اس فرشتے نے آ کر بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بہت محبت کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ۔ تو جب بڑی محبت سے نام لیا، ابراہیم علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے کہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام دوبارہ سنا دو۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں سناؤں گا، تجھے آدھی بکریاں دینی پڑیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دیں اس کو، فرمایا کہ آدھی بکریاں لے لو، لیکن ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے سنا دو۔ تو فرشتے نے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام محبت کے ساتھ لیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام محبت سے ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ پھر تجھے دوسری آدھی بکریاں بھی دینی پڑیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری بکریاں تم لے لو، دوسری آدھی بکریاں بھی تم لے لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مجھے محبت سے ایک مرتبہ سنا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دے دیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا، فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام پھر سنا دو۔ فرشتے نے کہا کہ اب تمہارے پاس کیا رہا؟ تم نے ساری بکریاں مجھے دے دی ہیں، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا کہ تجھے یہ بکریاں چرانے کے لیے کسی ملازم کی بھی تو ضرورت پڑے گی، اپنی بکریاں چروانے کے لیے مجھے ملازم رکھ لو، لیکن مجھے میرے اللہ کا نام ایک مرتبہ پھر سنا دو، محبت کے ساتھ سنا دو۔ تو فرشتے نے پھر اللہ تعالیٰ کا نام سنایا۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نام لینے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، پھر اس کا نام آدمی کو سننے کے اندر بھی مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر پیدا کریں کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بن جائیں، ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت اور حلاوت اور چاشنی لینے والے بن جائیں، جس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس قدر میٹھا ہے کہ شیر و شکر می شود جانم تمام، کہ میری پوری جان شیر و شکر ہو رہی ہے۔ شیر دودھ کو کہا جاتا ہے، شکر میٹھے کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر میٹھا حل ہو جائے تو دودھ کا ایک ایک قطرہ میٹھا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدھا گلاس میٹھا ہے دوسرا آدھا گلاس پھیکا ہے، پورا دودھ ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اللہ اس قدر میٹھا اور پیارا نام ہے کہ جب میں محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو میری پوری جان ہی شیر و شکر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لینے والے بنیں، اور جب ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو یوں ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اتنا زیادہ پرسکون اور اطمینان زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان والی، گویا کہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ تم اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو دلوں کا اطمینان تو میری یاد کے اندر ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو پھر تمہارے دل مطمئن ہوں گے، تمہیں دلوں کا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم متوجہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یوں لگے گا کہ جیسے یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن گئی ہے، گویا کہ ہمارے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوں گے۔ جس طرح کسی اللہ والے نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نام کی محبت ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس قدر مضبوط ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس کتنا زیادہ سکون اور اطمینان ہے تو وہ بادشاہ یہ سکون اور اطمینان چھیننے کے لیے فوجیں لے کر آ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام کے اندر اس قدر لذت ہے، حلاوت ہے، آدمی کو یوں لگے گا کہ گویا میں جنت میں ہی زندگی گزار رہا ہوں۔
اس لیے کہ اہل جنت کی جو خوراک ہے، اہل جنت کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اہل جنت ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہر وقت ہر جنتی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا، اور ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوگی، اور ان کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کو جنت کی تمام نعمتوں کے اندر بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنے کے اندر ان کو آئے گا۔ اور اس کی آپ یوں مثال سمجھیں، آپ حیران ہوں گے کہ جنت کے اندر جا کر ہر وقت ذکر، باقی کھانا پینا بھی ہے اور بھی کچھ کام ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ تو اس کی آسان مثال یہ سمجھیں کہ اہل جنت کے لیے ذکر کرنا ہر وقت اس طرح آسان ہوگا کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، ہم جس طرح سانس لیتے ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم سانس بھی لے رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، سانس لے لے کر میں تو تھک گیا ہوں؟ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی سانس لے لے کر میں تھک گیا ہوں، اب میں سانس نہیں لوں گا۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سانس ہی ہماری زندگی ہے، ہمیں پتہ ہے سانس لینے کے اندر ہمیں سکون آتا ہے، سانس چل رہا ہے ہماری راحت ہے، یہ ہمارا سکون ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اہل جنت کا جو ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اہل جنت کا جو سکون ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے جب آدمی دنیا کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس قدر سکون اور راحت اس کو نصیب ہوتی ہے، اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ عادت بنائیں، ہم غفلت کو چھوڑیں۔ ہم سارا دن غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم کام کاج بھی کر رہے ہیں تو ہم زبان کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، جس کو کہا گیا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، اپنے ہاتھ کے ساتھ آدمی کام کرتا رہے لیکن دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام تو ایسا ہے کہ اگر آدمی توجہ کے بغیر بھی لے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا پاک نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اگر توجہ نہ بھی ہو، آدمی کی توجہ دائیں بائیں ہے اور آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں، پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو، اللہ نہ کرے، اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں بغیر توجہ کے ساتھ، بغیر دھیان سے ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں تو اس پر گالی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم اگر بعد میں اس کو کہیں کہ جی میں نے آپ کو گالی دی تھی لیکن میری کوئی توجہ نہیں تھی آپ کی طرف، میں آپ پر کوئی ناراض نہیں تھا، کوئی غصہ نہیں تھا، میں نے بہت بے توجہی کے ساتھ میں نے گالی دی ہے، تو دوسرا آدمی ہمارا یہ عذر قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ گالی دی ہے۔ تو یہ ایسا جملہ، جو غلط جملہ جو ہماری زبان سے نکلا، اگر ہم نے توجہ کے بغیر بھی نکالا اس نے بھی جا کر دوسرے پر اثر کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ایسا ہے کہ اگر ہم توجہ کے بغیر بھی لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ہمارے دل پر پھر بھی اثر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہمارے دل پر پھر بھی اثر کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس بات کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں۔ اور ہم دیکھیں ہم دن رات ہم کتنا وقت ہے کہ جو ہم غفلت کے اندر گزارتے ہیں، کتنا وقت ہے۔ میں بھی اپنا حساب لگاؤں، آپ بھی اپنا حساب لگائیں، ہر ساتھی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا خیال کرے، سوچے کہ میں دن رات کے اندر کتنا وقت غفلت کے اندر گزارتا ہوں اور کتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ جو وقت ہم غفلت کے اندر گزار رہے ہیں تو ہم دنیا میں صرف ایک مرتبہ آئے ہیں، ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔ آج ہم یہ جو غفلت کے اندر وقت گزار رہے ہیں یقیناً اس کا ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، فرمایا ان کو کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک بات کا افسوس ہوگا کہ جو وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزار دیا۔ اس لیے کہ جب آدمی جنت کے اندر چلا گیا اس کو پھر کیا افسوس،
حالانکہ وہ جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا گیا ہے، لیکن فرمایا کہ جنتی جنت میں جا کر بھی افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میں نے وہ وقت جو غفلت کے اندر گزار دیا، اگر وہ وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزار دیتا تو آج میں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا، تو آج میرا رتبہ اور زیادہ اعلیٰ ہو جاتا۔ فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر بیٹھ کر بھی اس بات کا افسوس کرے گا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ حضرات دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، جب جاگ رہے ہوتے تھے پھر تو ذکر کرتے ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو سونے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سوتے ہو تمہارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں، فرمایا کہ میری آنکھیں تو نیند کرتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، میرا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ یذکر ربہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو دیکھیے، اہل بیت کو دیکھیے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر میدان جہاد کے اندر نکلتے تھے تو سارا دن جہاد بھی کرتے رہتے تھے، ساتھ زبان پر کلام پاک کی تلاوت بھی جاری رہتی تھی، یعنی سارا دن ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے کہ سردیوں کی اتنی لمبی رات جو کہ ساری رات قیام کی حالت میں مصلے پر گزار دیتی، تلاوت کے اندر گزار دیتی، اللہ کی یاد کے اندر گزار دیتی، پھر صبح اٹھ کر کہتی کہ یا اللہ یہ تیری رات ختم ہو گئی ہے، میں تو اور زیادہ رات کو نوافل کے اندر کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ہم قیمتی بنائیں کہ ہمارا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرے، کوئی لمحہ بھی ہمارا غافل نہ ہو۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ جب آدمی غافل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تو پھر شیطان فوراً آدمی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان دل کے اندر گناہوں کے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی نیت فرمائیں کہ ہم سب اپنی ترتیب بنائیں گے کہ ہم روزانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ شریف اتنی مرتبہ پڑھا کریں گے، ہم تیسرا کلمہ اتنی مرتبہ پڑھا کریں گے، ہم درود شریف اتنی مرتبہ پڑھا کریں گے، استغفار ہم اتنی مرتبہ پڑھا کریں گے، ہم کلام پاک کی تلاوت اس قدر ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب ساتھی اپنی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں۔ تو جب ہم اپنی ترتیب بنائیں گے تو پھر خود بخود جو ہے ہم اس ترتیب کے مطابق خود بخود ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ تو اب ہم بدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ موت کا مراقبہ ہوگا، تو پھر دعا ہوگی، اور ذکر کے بعد ہم موت کو یاد کریں گے، اس لیے کہ جب آدمی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موت کو یاد کرنے کی وجہ سے آدمی کے دل کو منور کرتے ہیں اور دل کی جو سختی ہے وہ ختم فرماتے ہیں اور آدمی کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا جائے گا اتنا فائدہ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکر حادم اللذات، فرمایا کہ لذتوں کو کرچی کرچی کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب سب ساتھی دیکھیں کیا ایک مہینہ گزر گیا یا ایک سال گزر گیا، کیا ہم نے اپنی موت کو یاد کیا ہے؟
یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، یا سال کے اندر، مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر ہم نے اپنی موت کو کب یاد کیا تھا، ہم نے کتنا یاد کیا تھا؟ تو جب ہم اپنی موت کو یاد نہیں کریں گے تو پھر ہماری آخرت کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بنیں۔ تو اب ہم ذکر کریں گے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اس وقت تصور یہ ہو کہ لا الہ، جب لا الہ کہنا ہے تو اس وقت یہ خیال ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے غیر کو، ہر قسم کی نجاست اور غلاظت کو، دل کے میل کچیل کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہا ہوں، لا الہ۔ اور جب الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل میں داخل کر رہا ہوں، اور اسی تصور کے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے۔ اور ہمارے بس کے اندر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضربیں اپنے دل پر لگائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنے پاک نام کی لذت اور حلاوت اور چاشنی نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے دل کی میل کچیل کو دور فرمائیں گے۔ تو لہذا ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو اثار ثواب فرما لیں، اور سب ساتھی قبلہ رخ ہو کر ہی بیٹھیں گے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألک ان تحیی قلوبنا وان تنور صدورنا بنور معرفتک ابدا سرمدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اب اللہ تعالیٰ کا پاک نام اس کیفیت سے لیں گے کہ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت اور اس کے پاک نام کی لذت نصیب ہوگی لہذا بہت ہی محبت سے پیار سے شوق سے پیارے اللہ کا نام لیجئے اور اس ذہن سے اس سوچ سے کہ صرف میری زبان ہی نہیں میرا پورا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور یہ مسجد کی در و دیوار کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا نہیں ہے، تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ کو پکارے گا۔ یا کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور جہاز فضا میں بہت بلندی پر ہے اور جہاز گرنے والا ہے، دائیں بائیں دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے، تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ پیارے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔
خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، اب آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے۔ بظاہر تو مٹی ہے مدفن ہمارا، مگر ناریانوں رہی ہے سراپا۔ بظاہر تو مٹی ہے مدفن ہمارا، مگر ناریانوں رہی ہے سراپا۔ عمل پر ہمارے قبر کا ہے نقشہ، عمل پر ہمارے قبر کا ہے نقشہ، ہے جنت کی کھڑکی یا بچھو کا گھر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے۔
غضب سے زیادہ میرے رب کی رحمت، مگر اپنے دل میں نہیں خوف و عبرت، کبھی نیکیوں میں نہیں کرتے سبقت، گناہوں کی عادت ہمیں کس قدر ہے، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے، اندھیروں میں بھٹکی ہے یوں میری ہستی، گناہوں میں لذت، عبادت میں سستی، ختم کر دے مولا میری سیاہ بختی، ختم کر دے مولا میری سیاہ بختی، تو ہی رہنما اور تو ہی چارگر ہے، تہجد اور اذکار سے روح تر ہو، تلاوت سے روشن یہ شام و سحر ہو، تہجد اور اذکار سے روح تر ہو، تلاوت سے روشن یہ شام و سحر ہو، نہ تاریک شب کا ہمیں کوئی ڈر ہو، نہ تاریک شب کا ہمیں کوئی ڈر ہو، چراغ محبت جو دل میں اگر ہو، یہ دنیا ہماری تو بس ایک سفر ہے، سفر کرنے والوں کی منزل قبر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو یاد کرنے سے بندے میں عاجزی آتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو لہٰذا سب ساتھی آنکھوں کو بند کر کے اور گردن کو ذرا جھکا کر اپنی اپنی موت کا تصور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے، بڑے بڑے ذمہ دار چلے گئے، آج میرا وقت بھی آ گیا ہے۔ موت کا فرشتہ آیا اور مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں۔
اس نے آتے ہی میری روح قبض کی، سب سے پہلے میرے پاؤں سے، پھر میری ٹانگوں سے روح نکالی۔ میں ہوش حواس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری روح نکالی گئی، میرے گھر والے جمع ہو گئے۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ رشتہ دار، میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی غسل کا، قبر کا، کفن دفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا۔ اور وہ لباس جو میں بہت پسند کرتا تھا، آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ میں اپنے جسم کو دوسروں سے بچاتا تھا اور چھپاتا تھا، آج میں اوروں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے پلٹ رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، پھر مجھے سفید کفن پہنایا گیا، کفن کی چادروں میں لپیٹا گیا اور مجھ پر کافور مل دیا گیا۔ میری میت کو تیار کر کے گھر کے درمیان رکھ دیا گیا، اور وہ گھر جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، جس کو میں اپنا گھر سمجھتا تھا، آج وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ میں وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے رشتہ دار، گھر والے، کوئی بھی مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ لوگ میری میت کو دیکھ کر اچھے یا برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، آج میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔ امام صاحب نے فوراً میرا جنازہ پڑھایا اور مجھے بڑی تیز قدموں کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں میری قبر پہلے سے تیار ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا۔ میں بزبان حال یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ قبر میں تنہا ہوں، آج کوئی بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا، منو مٹی ڈال دی گئی۔ رشتہ دار، دوست احباب تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں جاتے ہی فرشتوں نے سوال کر لیا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اگر میں نے زندگی میں اپنے رب کو جانا ہوگا، اپنے رب کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلا ہوں گا، دین کو دین سمجھا ہوگا، تو درست جواب دے دوں گا، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہہ دیا میں نہیں جانتا، تو میری قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، سانپ بچھو چھوڑے جائیں گے، حشر تک مارا جائے گا۔
سینکڑوں سال بعد، ہزاروں سال بعد قیامت قائم ہوئی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی نکلا، کہا جا رہا ہے کہ چلو رب کے دربار میں حساب دو۔ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، آج میں شرمندہ ہوں کہ اولین آخرین سب جمع ہیں، آج کہیں سب کے سامنے میرے پول نہ کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ذات ستار ہے، اس نے دنیا میں میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، وہ آج بھی ستار اسی صفت کے ساتھ ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ آج بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور مجھے شرمندگی سے بچا لے گا۔ آج اگر میری نجات ہوگی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم اور فضل سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا رحمان یا اللہ۔ پیارے اللہ، آپ کا دربار بڑا عالی شان دربار ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یا اللہ، آپ کے دربار میں آپ کے بندے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جرموں پر شرمندہ ہو جائیں، آپ سے معافی مانگیں، تو آپ کی یہ شان ہے کہ آپ معاف فرماتے ہیں، آپ بخش دیتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، ہم اپنا سر شرمندگی سے جھکائے ہوئے، یا اللہ آپ سے ہمارا کوئی حال بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، اگر آپ کے دربار سے بھی معافی نہ ملی تو اور کوئی دربار آپ سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں۔ آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں، ہم نے تجھے ہی سب سے بڑا مانا ہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، کریم میں ہوں، غفار اور غفور میں ہوں۔ پیارے اللہ، ہم نے تجھے غفار مانا، ہم نے تجھے غفور مانا، ہم نے تجھے رحمان مانا۔ پیارے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں جس طرح آپ نے دنیا کے اندر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، قبر آخرت میں روز محشر بھی پردے نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، آپ اگر ہمارے عیبوں پہ سے پردے ہٹا دیں تو ہم سے کوئی سلام بھی کرنا گوارا نہ کرے۔ یا اللہ، یہ آپ کی ہی رحمت ہے، آپ کی ہی مہربانی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے دن بھی آپ اسی شان و شوکت کے ساتھ رحیم اور کریم ہوں گے اور ستار اور غفار ہوں گے۔ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پردے ڈالیے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں، آپ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ پیارے اللہ، ہمارا پورا وجود آپ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ پیارے اللہ، ایک ماں کے پاس بچہ گندا وجود لے کر آتا ہے
ماں اس کو صاف ستھرا نہلا دھلا کر اس سے پیار کر لیتی ہے۔ پیارے اللہ، آپ جانتے ہیں ہم گندی زبان لے کے آئے ہیں، ہم گندی آنکھیں لے کے آئے ہیں، گندے کان لے کے آئے ہیں، ہم گندا وجود لے کر آئے ہیں۔ آپ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہمیں پاک فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں پاک فرما دیجئے، ہر گناہ کو یا اللہ دھو کر ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ یا اللہ مسجد نبوی ہو، ہمارے ہونٹوں پر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک ہو، مسجد نبوی میں موت دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن بھی آپ کے قدموں سے اٹھانا اور آپ کی سفارش اور شفاعت سے جنت میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ، ہم تیرے کمزور عاجز بندے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے، اپنی رحمت سے شامل فرمائیے۔ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے۔ آپ 70-80 سال کے گناہ گار کو معاف فرما دیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری معرفت تیری پہچان مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم کسی مندر میں نہیں گئے، ہم کسی بت خانے میں نہیں گئے، ہم بتوں کے سامنے نہیں بیٹھے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنائیے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، تا حیات ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے میں جو اساتذہ پڑھا رہے اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں، سب کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تمام بچوں کو، یا اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو پختگی حفظ، عمدگی الفاظ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حافظ قرآن بنائیے، ساری زندگی قرآن پاک یاد رکھنے والا بنائیے، قبر میں ساتھ لے کر جانے والا بنائیے۔ یا اللہ اساتذہ اکرام جو محنت سے پڑھا رہے ہیں، ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کو اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا بھی محبوب بنا لیجئے، اس ادارے کو علاقے کا بھی محبوب بنا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کے لیے ہم وہی دعا مانگتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے مانگی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائیے، سب ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ اتنی کثیر تعداد میں بچوں کی رہائش بھی ہے، کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہے، یا اللہ جگہ نہیں ہے۔ تیرے نیک بندوں سے ہم نے سنا کہ مسجد اور مدرسہ اپنی جگہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ یا اللہ مدد فرمائیے، تعاون فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ یا اللہ آسانی کے ساتھ ہر معاملے کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے۔ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کو قبول فرمائیے۔
جو محبت شوق سے یا اللہ اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں کو سنوار دیجئے، ان کو سنوار دیجئے، ان کی نسلوں میں یا اللہ دینداری کو جاری فرما دیجئے، ان کی نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ جو مال خرچ کریں اس ادارے میں یا جہاں بھی تیرے دین کے لیے، یا اللہ ان کو کروڑ درجہ بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس لوٹائیے، قبر آخرت میں بھی نوازیے۔ یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائیے، پریشانیاں دور فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اہل فلسطین اور غزہ کی حفاظت فرمائیے۔ جو اسلام کا، پاکستان کا، فلسطین کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ جو پاکستان کا، اسلام کا، فلسطین کا خیر خواہ نہیں ہے، یا اللہ اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تو اسے رستے سے ہٹا دیجئے، اسے نیست و نابود فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وقت کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے، ہم اپنی وسعت کی کمی کی وجہ سے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے ظرف کے مطابق اپنی شان وہ بھی عطا فرما دیجئے، وہ بھی عطا فرما دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے تیرے گھر کے اندر کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، مغرب سے پہلے تشریف لائے ہوئے ہیں یا بعد میں بھی ساتھی بہت دیر سے تشریف فرما ہیں۔ یا اللہ یہ اتنی گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو خالی نہ لوٹانا، ان کی جھولیاں بھر دینا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے تعلق میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو محروم نہ کرنا، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرنا، کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ سب کی ساری مرادیں پوری فرما دینا، یا اللہ سب کو سب سے مہربانی والا معاملہ فرما دینا۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔